بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول دین پروگرام کے تحت یہ ہمارا سیکنڈ کورس ہے جس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس کا ٹائٹل ہے اصول حدیث کورس۔ اس سے پہلے ہم نے ایک کورس مکمل کیا جو کہ آسان قرآنی عربی گرامر کا کورس تھا اور 30 کریڈٹ آورز میں ہم نے اس کو مکمل کیا۔ اس کورس کے آغاز سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ ہم جو علوم دینیہ ہیں ان کے بارے میں جان لیں کہ وہ کتنی قسم پر ہیں۔ تو دینی علوم جو ہیں ان کو جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، یعنی جو ان کو تقسیم کیا گیا ہے، وہ دو طرح سے۔ ایک جنہیں ہم علوم عالیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ سے، جو کہ پرائمری سورسز ہیں۔ یہ دو ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ دوسرے علوم یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں، اعلیٰ سے، ٹول سے، یعنی یہ وہ علوم ہیں جو کہ ایک ٹول، ایک میڈیم کا کام دیتے ہیں، ایک واسطے کا کام دیتے ہیں ان علوم کو سمجھنے کے لیے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یا ان کی انٹرپریٹیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ علوم عالیہ پھر دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اصول کے علوم ہیں، یعنی یہ پرنسپلز بیان کرتے ہیں، فنڈامنٹلز کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسز ہیں۔ دوسرے علوم جو ہیں وہ لغت کے علوم کہلاتے ہیں، یعنی لنگوسٹکس سے متعلق، لسانیات سے متعلق۔ تو اصول کے جو علوم ہیں وہ چار ہیں۔ اصول تفسیر، یعنی اصول تفسیر تو پتہ ہے نا، قرآن مجید کی جو آپ کہہ لیں کہ انٹرپریٹیشن ہے یا اس کے جو ایکسپلینیٹری نوٹس ہوتے ہیں اس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرنے کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا پرنسپلز ہیں، اس کو ہم اصول تفسیر کہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اصول حدیث۔ تو ہمارا ٹاپک بیسیکلی ہے اصول حدیث، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اصول حدیث میں حدیث کی انٹرپریٹیشن کے اصول نہیں ہیں، یہ بات اہم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو تعلق ہے اصول تفسیر کا، یہ تعلق ہے اس کا انٹرپریٹیشن سے۔ یہاں پہ جو اصول حدیث جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس سے مراد حدیث کی انٹرپریٹیشن کے اصول نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ اصول ہیں جن کے ذریعے سے ہم حدیث کی اتھینٹسٹی کو جان سکتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، ویک رپورٹ ہے یا موضوع ہے، جسے من گھڑت کہتے ہیں، فیبریکیٹڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو علم ہے وہ اصول فقہ کہلاتا ہے۔ اصول فقہ سے مراد فقہ مطلب انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں نا، تو فقہ جو ہے، اصول فقہ مطلب یہ کوئی فقہ کے اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اصول فقہ سے مراد اصول فقہ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو سمجھنے کے اصول، ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی تیسری دنیا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشنز کے جو اصول ہیں وہ اصول فقہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ان دونوں کے، اور صرف کتاب اللہ سے متعلق جو اصول ہیں وہ اصول تفسیر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں اوور لیپ بھی کرتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے عقیدہ یا اصول عقیدہ، یا آپ اس کو اصول دین کہہ لیں، بہرحال آسانی کے لیے ہم اس کو اصول دین کہہ دیتے ہیں، یا عقیدہ کہہ لیں، عقیدہ کا لفظ زیادہ معروف ہے، ٹھیک ہے۔ دین کی جو بیسکس ہیں، مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جی پرائم جو پرنسپلز جو ہیں وہ دین کے، ان کو ہم اصول دین کہتے ہیں یا ان کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ چوتھی ڈومین ہو گئی اصول کے علوم میں۔ لغت کے جو علوم ہیں وہ چار طرح کے ہیں۔ ایک جس کو ہم صرف کہتے ہیں، دوسرے کو نحو کہتے ہیں، ان دونوں کو ہم نے عربی گرامر کہا، ٹھیک ہے۔ اور عربی گرامر کر کے ہم نے ان کو 30 کریڈٹ آورز میں ہم ان کو ڈسکس کر دیا، یعنی اس کا جو جوہر تھا وہ ہم نے تقریباً 30 کریڈٹ آورز میں ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک علم ہے جس کو بلاغت کا علم کہتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ شاعری وغیرہ میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جیسے قرآن مجید کی جو زبان ہے، فصیح زبان ہے نا، ایک بلیغ زبان ہے نا، قرآن مجید ایک میریکل ہے اپنی زبان کے اعتبار سے، معجزہ ہے، ٹھیک۔ تو اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی زبان، اس کی جو، تو اب گرامر کا تعلق بھی زبان سے ہے، لینگویج سے ہے،
اور بلاغت کا تعلق بھی ریٹورک لینگویج ہے نا قرآن مجید کی، ٹھیک ہے، اور مطلب اس میں میٹافر ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، ایسی چیزیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ منطق ہے۔ منطق مطلب کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منطق کا تعلق بھی ایک اعتبار سے زبان سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کو صحیح کرنے کے لیے یا زبان سے متعلق جو دلائل ہیں ان کی صحت کے اعتبار سے ایک طرح سے اس کا تعلق جوڑتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارا جو ورثہ ہے بیسیکلی آپ دیکھیں خاص طور پہ اصول فقہ جو ہے، ایون کہ اصول حدیث میں بھی منطق کی بنیادی اصطلاحات کافی زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ بیسیکلی یہ جو منطق پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، یہ یونانی منطق ہے، ٹھیک ہے، جو چلی آ رہی تھی پیچھے سے، مطلب جو جس کی بنیاد جو ہے وہ یونانی فلسفہ بنا تھا۔ تو اس منطق کی بنیادی اصطلاحات میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہم پڑھ لیں گے تاکہ جو دوسرے علوم ہیں جیسے اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، ایون کہ عقیدے کی کتابوں میں آپ کو کافی ساری منطق کی اصطلاحات ملیں گی۔ تو جب تک آپ کو منطق کی بنیادی اصطلاحات کا علم نہیں ہوگا تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی دوسرے علوم میں بھی۔ تو اس لیے اس منطق کو اگرچہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، یونانی منطق آج کل کوئی نہیں پڑھتا، اب جو ماڈرن لاجک ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں بہت کچھ میتھس بھی انوالو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو نالج مطلب اس کا فرق تو سب لوگ سمجھتے ہیں نا۔ تو پہلے ڈیڈکٹیو جو ہے وہ لاجک تھی، اب آج کل جو ہے وہ انڈکٹیو لاجک کا دور ہے، جسے ہم سائنس کا زمانہ کہتے ہیں۔ اصول دین پروگرام کے تحت ہم نے یہ 8 قسم کے علوم کو ڈسکس کرنا ہے 100 کریڈٹ آورز میں، لیکن یہ جو ہے اب کتاب اللہ اور سنت رسول، ظاہری بات ہے کتاب اللہ کا ایک ٹیکسٹ ہے نا، خود اس کو پڑھنے کے لیے کم از کم 1 سال چاہیے، پھر سنت رسول کا ایک مطلب لمبا چوڑا ٹیکسٹ ہے، 6 کتابیں ہیں جنہیں ہم جو ہے وہ سیاہ ستہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو اب اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم یہ 8 قسم کے علوم پڑھتے ہوئے، آپ نے آسان عربی گرامر میں بھی دیکھا ہوگا، تو ہم نے اپلیکیشن کی ہے، آسان عربی گرامر میں ہم نے عربی زبان سے مثالیں نہیں لے کے آئے، بلکہ ہم نے ڈائریکٹ کیا کیا، ان اصولوں کو جو ہم پڑھ رہے تھے، ان علوم کو، کیونکہ ان علوم کے پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرسٹینڈ کرنا، تو ہم نے ساتھ ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ان اصولوں کی اس ٹیکسٹ کے اوپر اپلیکیشن کے ذریعے سے۔ لیکن ان دونوں علوم کا پورا متن یا پورا ٹیکسٹ ہمارے لیے 100 کریڈٹ آورز میں اس کو مکمل کرنا، یہ تو ظاہری بات ہے کہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سب انشاءاللہ سے ہم کور کر لیں گے، ان کا جو جوہر اور ان کا جو خلاصہ ہے، ساتھ ساتھ ہم اس کے بعد انشاءاللہ سے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس کا ایک حصہ تو کم از کم ہم کوشش کریں گے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیمپل کے طور پہ اس کورس کے آخر میں ہم چند دن لگا کے اس کو ہم کور کریں۔ دوسری جو بات ہم نے اہم کرنی ہے وہ یہ کہ اس اصول حدیث کا جو علم ہے، ہم اصول حدیث کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ خاص دور میں جا کے مدون ہوا۔ تمام علوم پہلے زبانی نقل ہو رہے تھے، جیسے تفسیر تھی، حدیث تھی، اسی طرح سے قرآن مجید بھی پہلے لوگوں نے زبانی یاد کیا، پھر اس کو کمپائل کیا گیا، لکھا گیا، ایک مصحف کی صورت میں لایا گیا، حدیث کو بھی بعد میں لکھا گیا۔ اسی طرح سے تمام علوم بھی آہستہ آہستہ کیا ہوئے، کمپائل ہوئے، مدون ہوئے، ٹھیک ہے۔ ماڈرن سائنسز یا سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ سائیکالوجی آپ کہیں کہ جی آج سے میں 1000 سال پہلے سائیکالوجی کی کوئی کتاب ڈھونڈنا چاہوں، فزکس کیمسٹری آج سے 1000 سال پہلے تو نہیں تھی، ایک خاص وقت میں آ کے یہ چیزیں جو ہے وہ امرج ہونا شروع ہوئیں، مختلف سائنسز، لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، پھر اس کے بعد سے وہ سائنسز بنتی چلی گئیں۔ اسی طرح سے معاملہ اصول حدیث کا بھی ہے۔ اصول حدیث کی ہم جو پیچھے چلے جائیں اس کی ہسٹری میں، تو سب سے پہلی کتاب جو ہمیں نظر آتی ہے وہ امام شافعی کی الرسالہ ہے، ٹھیک ہے، الرسالہ میسج کے نام سے۔ بیسیکلی یہ کتاب اصول فقہ پہ مشتمل ہے، زیادہ تر اس کے جو مضامین ہیں، کانٹینٹ ہیں، وہ اصول فقہ سے متعلق ہے، لیکن اس کے کچھ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ اصول حدیث سے بھی متعلق ہے یا اصول تفسیر سے بھی متعلق ہے۔ دوسری جو کتاب ہے، ساری کتاب تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایک کانٹریبیوشن جو اصول حدیث میں وہ ہے امام مسلم کی، ان کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، تو اس کا جو مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، پریفیس ان کی کتاب کا، صحیح مسلم صحیح بخاری کے بعد مطلب دوسری اتھینٹک کتاب شمار ہوتی ہے نا ہمارے ہاں حدیث کی، تو اس کا جو مقدمہ ہے اس میں امام مسلم نے اصول حدیث کی کچھ بنیادی مباحث کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے امام ترمذی نے اپنی کتاب جو سنن ترمذی ہے اس کے اواخر میں کچھ مباحث کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول حدیث کے اوپر جو ہے، جسے ایک باقاعدہ کتاب کوئی پہلی اگر لکھی گئی، یعنی بنیادی نہیں، جو اس کی اکثر و بیشتر انواع کا احاطہ کرتی ہو،
تو وہ معرفت علوم الحدیث ہے امام حاکم کی. علوم الحدیث، سائنسز آف حدیث، ٹھیک ہے، معرفہ اینڈ انٹروڈکشن ٹو سائنسز آف احادیث، ٹھیک ہے، حدیث سے متعلق جو علوم ہیں ان کی معرفت. امام حاکم جنہوں نے مستدرک حاکم کے نام سے کتاب لکھی، حدیث کی معروف کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. اس کے بعد ایک کتاب جو بہت معروف ہوئی مقدمہ ابن صلاح کے نام سے. ابن صلاح خود رائٹر کا نام ہے، جیسے دیکھیں نا صحیح مسلم رائٹر ہے نا. امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری. ویسے تو اس کا وہ نام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ معروف اس نام سے ہو گئی. تو اس کتاب کا بھی نام یہ نہیں ہے، لیکن ابن صلاح کے نام سے یہ کتاب معروف ہو گئی. ٹھیک ہے، تو مقدمہ ابن صلاح اس کو کہتے ہیں، مطلب جو انہوں نے انٹروڈکشن یا انٹروڈکٹری کتاب لکھی ہے اصول حدیث سے متعلق، این انٹروڈکشن ٹو پرنسپلز آف حدیث، تو وہ مقدمہ ابن صلاح کے نام سے معروف ہوئی. اور یہ درسی کتاب ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتی جاتی رہی ہے، مطلب یہ بہت بنیادی کتابوں میں سے ہے. اس کے بعد ایک بہت بنیادی کتاب آئی اصول حدیث کی، نخبۃ الفکر علامہ ابن حجر کی. ٹھیک ہے، نخبۃ الفکر آج کل درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے. ٹھیک ہے، 7ویں یا 8ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے، یا بعض مدارس میں 6ٹھے سال میں بھی پڑھائی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ حنفیوں یا اہل حدیث مدارس سب جگہ تقریباً نصاب میں یہ کتاب شامل ہے. ٹیکسٹ بک کے طور پہ یہ کتاب لکھی گئی اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ اس کتاب کا مطالعہ کروایا جاتا ہے. اس کی شرح بھی پھر علامہ ابن حجر نے لکھی ہے. تو اچھا، علامہ ابن حجر کی ایک اور بڑی کنٹریبیوشن ہے، وہ مقدمہ ابن صلاح کے اوپر ان کے حواشی ہیں، النکت. ٹھیک ہے، النکت کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی مقدمہ ابن، وہ بہت مطلب کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی اس فن کے اندر. پھر ایک کتاب جو ہے فتح المغیث کے نام سے اصول حدیث میں، ٹھیک ہے، امام سخاوی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ معروف ہوئی. پھر تدریب الراوی کے نام سے یہ کتاب بہت معروف ہوئی. یعنی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول حدیث کے پرائمری سورسز ہیں. امام سیوطی کی کتاب ہے تدریب الراوی. پھر اس کے بعد ایک کتاب جو ہے وہ معروف ہوئی توضیح الافکار کے نام سے، امام سنانی کی کتاب. یہ کتاب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک کریٹو ورک ہے. یعنی ایک اعتبار سے تو امام شافعی کا اور یہ امام مسلم کا اور شروع میں جن لوگوں نے کام کیا ان کا کریٹو ورک تھا. بعد میں جو آخر میں لوگ آئے جنہیں متاخرین کہتے ہیں، ان میں سے جس نے کریٹو ورک کیا وہ توضیح الافکار ہے. یعنی افکار کی وضاحت کی ہے کھول کھول کے یعنی اگر آپ نے اصول حدیث کی فلسفی تلاش کرنی ہو، فلسفی آف اصول حدیث، پیچھے اصول حدیث کی جو احکامات ہیں، جو بحثیں ہیں، جو ڈسکشنز ہیں، ان کے پیچھے فلسفی کیا ہے، وزڈم کیا ہے، حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو یہاں پہ اس کتاب میں ملے گی. توضیح الافکار کے بعد ایک کتاب جو عام طور پہ آج کل یونیورسٹیز کے نصاب میں ہے، جیسے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں، اسی طرح سے ملائیشیا میں، اور تو وہ جو عام طور پہ نصاب میں شامل ہے وہ ہے ایک کتاب تحصیل مصطلح الحدیث، ڈاکٹر محمود الطحان کی. مصطلح الحدیث یعنی ٹرمینالوجی آف حدیث، تحصیل اینڈ ایزی ٹرمینالوجی آف حدیث، حدیث کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو آسان کیا گیا. ہم جو کتاب مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے من اطیب المنح. ٹھیک ہے، من اطیب المنح یہ مدینہ یونیورسٹی جسے جامعہ اسلامیہ بھی کہتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہے، بہت معروف یونیورسٹی ہے. یہ اس کی نصابی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک ہے. ٹھیک ہے، تو اطیب منح، منح یمنح کہتے ہیں کسی کو تحفہ دینا، گفٹ کرنا، تو بہترین تحفہ ہے یہ، یعنی اصول حدیث میں ایک بہترین تحفہ ہے. اس کتاب کو اختیار کرنے کا ہمارے اس کے پیچھے مطلب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ کتاب مختصر ٹیکسٹ ہے اس کا اور جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم نے اور پھر یہ ہے کہ اس کا اردو بھی اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر. تو اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ عربی بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے اور بہت اچھا کلرفل ٹیکسٹ اویلیبل ہے، اور اسی طرح سے اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. تو یہ بچوں کی ایکسیس میں بھی ہے. تو انشاءاللہ سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. من اطیب المنح، یہ مدینہ یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز ہیں، شیوخ بھی ہیں، بڑے اساتذہ میں سے ہیں حدیث کے، تو انہوں نے اس کتاب کو کمپائل کیا، اس کتاب کو مرتب کیا حدیث کے بچوں کے لیے. تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے، اصطلاحات کا تعارف. یعنی اصول حدیث میں کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے،
جن کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے، وہ اصطلاحات بار بار استعمال ہوں گی. جیسے دیکھیں نا، آپ فزکس پڑھتے ہیں تو اگر آپ پہلے ویلاسٹی کی ڈیفینیشن نہیں پڑھیں گے، ایکسلریشن کی ڈیفینیشن آپ نہیں سمجھیں گے، تو ویلاسٹی ایکسلریشن سر سے اوپر سے گزر جائے گی بات. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کیمسٹری آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پہلے اگر اس کی جو بیسز ہیں اس کی اگر آپ کو ڈیفینیشن معلوم نہیں ہوگی تو وہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک. تو اصول حدیث کی جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی خود اصول حدیث کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم باصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد. اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. اصول حدیث کیا ہے؟ یہ علم ہے. کون سا علم ہے؟ باصول و قواعد، کچھ پرنسپلز کا. اصول و قواعد اردو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. کچھ پرنسپلز کو جاننے کا نام ہے. کون سے پرنسپل؟ یعرف بہا، جن کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے، تعارف حاصل ہوتا ہے، احوال السند والمتن، سند اور متن کے احوال. سند کیسی ہے، متن کیسا ہے، اس کی آپ جانچ پڑتال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. من حیث القبول والرد، کہ آپ نے اس سند کو اور متن کو قبول کرنا ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے، رد کر دینا ہے. تو دو چیزیں اس میں اہم ہیں اصول حدیث میں. یعنی اگلا جو انہوں نے یہاں پہ کتاب کو جب آپ اسٹڈی کریں گے نا، اس کا عربی نسخہ ہو یا آپ کے پاس اردو نسخہ ہو، تو تعریف کے بعد جو دوسرا عنوان انہوں نے باندھا ہے وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے اصول حدیث کا. تو اصول حدیث کا سبجیکٹ یہ ہے احوال السند والمتن من حیث القبول والرد. ٹھیک ہے. سند اور متن دو چیزیں، سند پلس متن، اس کی جانچ پڑتال کے جو اصول ہیں، سند کی جانچ پڑتال کے اصول اور متن کی جانچ پڑتال کے اصول، سند کو ویریفائی کرنے کے اصول اور متن کو ویریفائی کرنے کے اصول. دیکھیں نا، سند اور متن میں حدیث کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، وہ آگے اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، لیکن ایک آسان سی ڈیفینیشن کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے. دیکھیں، حدیث دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک سند اور دوسرا متن. دو چیزیں ہوتی ہیں نا حدیث میں. کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اخبرنا فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اور انہوں نے صحابی سے، اور انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہے. پھر آگے حدیث بیان ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تو پہلے ایک چین آف نیریٹرز ہوتی ہے. امام بخاری نے، ظاہری بات ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ 256 میں فوت ہو رہے ہیں، 256 ہجری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان تقریباً کتنا فاصلہ ہے؟ 200 سے 250 سال کا فاصلہ. تو اب انہوں نے اللہ کے رسول سے تو وہ حدیث نہیں سنی، درمیان میں 200 سال کا واسطہ ہے، درمیان میں 4 لوگ ہوں گے، 5 ہوں گے، 3 ہوں گے. ٹھیک ہے. 3 بھی ہوتے ہیں امام بخاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. ٹھیک ہے. لمبی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو 6 بھی ہو جاتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں. تو اب جو امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، اور اس نے یعنی میرے استاد نے فلاں سے سنا اپنے استاد سے، اور انہوں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول. اس کو کہتے ہیں چین. یہ پوری چین بیان ہوتی ہے اس حدیث سے پہلے. اس چین کو کیا کہتے ہیں؟ سند. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ٹیکسٹ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یا اللہ کے رسول نے کیا کیا، یا آپ کے سامنے کیا ہوا. اس کے بعد وہ واقعہ بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ انسیڈنٹ بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، سند اور متن. تو اصول حدیث میں جو اصول ہم پڑھیں گے اس میں سند کو بھی پرکھتے ہیں اور متن کو بھی پرکھا جاتا ہے. تو ایک اہم بات یہ ہے، دیکھیں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اصول حدیث کو ہم اس طرح سے پڑھیں، اصول حدیث کو ہم اس طرح سے پڑھیں کہ آج کل کے دور میں یا آنے والے زمانوں میں بھی جو فتنے پیدا ہوں گے، یا فتنے کا لفظ ایک بڑا ہے، آپ کہہ لیں کہ جی جو مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں سوسائٹی میں، کچھ تو واقعتاً فتنے ہیں اور کچھ ہیں جو مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں حدیث کے حوالے سے، تو ہم ان کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے. تو اصول حدیث کو ہم فلاسفیکل وے کے اندر پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. صرف روایتی انداز میں ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک.
تو حدیث کے حوالے سے ایک بڑی مسکنسیپشن جو خاص طور پہ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوئی، وہ اس کو کہتے ہیں حدیث کا درایتی معیار۔ یہ فکر جو ہے منظم انداز میں مولانا تقی امینی صاحب نے پیش کی۔ یہ انڈیا میں علی گڑھ مسلم جو یونیورسٹی ہے، معروف یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، اس کے ہیڈ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسی نام سے ایک کتاب بھی کمپائل کی، حدیث کا درایتی معیار۔ انہوں نے یہ نقطہ نظر پیش کیا، تقی امینی صاحب مطلب حال ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے، مطلب معاصر علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اس میں یہ فلسفی یا ایک ویو پوائنٹ پیش کیا کہ محدثین نے جو تحقیق کی ہے حدیث کی، ظاہری بات ہے محدثین ہزاروں لوگوں کے اوپر تحقیق ہوئی ہے نا، اور ہزاروں محدثین نے کی ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگوں کی بایوگرافی انہوں نے جمع کر دی، ٹھیک ہے، حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے، حدیث کی تحقیق کی اصول و ضوابط مرتب کر دی، اس پہ سینکڑوں کتابیں مرتب کر دی، بہت کام ہوا نا محدثین نے۔ انہوں نے کہا کہ جی محدثین نے جو کام کیا، تحقیقی جو ریسرچ ورک کیا حدیث کے اوپر، وہ سارا سند سے متعلق ہے، کہ لوگوں کے اوپر تحقیق کی ہے کہ فلاں راوی صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں جھوٹ بولتا تھا، فلاں ثقہ ہے، فلاں سچا ہے، ٹھیک ہے، فلاں کے یہ حالات ہیں، ٹھیک ہے، فلاں کے حالات معلوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انانیمس ہے۔ تو انہوں نے سند کے اوپر تحقیق کی ہے، متن کو نہیں پرکھا، ٹیکسٹ کو، حدیث کے۔ تو یہ ان کی سوچ غلط ہے، یہ ان کی سوچ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک کی جو تحقیق ہوئی ہے حدیث کی، گویا کہ وہ تحقیق کیا ہے؟ عادی ہے۔ وہ تحقیق کیا ہوگی؟ عادی۔ تو عادی ہم کریں گے متن کی تحقیق، محدثین نے عادی تحقیق کی ہے، عادی ریسرچ کس نے کرنی ہے؟ وہ ہم لوگوں نے کرنی ہے، پھر حدیث صحیح ہوگی، پھر تحقیق مکمل ہوگی۔ یہ ان کی بات غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، اور ان سے پہلے سینکڑوں سال پہلے وہ لکھ گئے وہ کتابیں، تو وہ یہ کلیم کر کے گئے ہیں کہ بھائی ہم نے سند کی صرف تحقیق نہیں کی، ہم نے متن کی بھی تحقیق کی۔ تو ہم دیکھیں گے اس کو کہ جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کریں گے، دیکھیں یہ اصول سند سے متعلق ہے، یہ اصول اب دیکھیں یہ متن کی تحقیق سے متعلق ہے، ہم اس کو باقاعدہ ڈسکس بھی کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے کہ جی آپ ایسی مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو کنفیوز کرنے کے چکر میں ہیں کہ محدثین کی جو ہے وہ تحقیق عادی ہے، وہ صرف سند سے متعلق ہے، صرف راویوں کی زندگیوں کی جانچ پڑتال کرتے رہے، متن کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ ایسی بات نہیں۔ دوسری بات جو کہ اس تعریف کے اندر آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ سند سے متعلق ہیں کچھ اصول، اور کچھ اصول متن سے متعلق ہیں۔ اصول حدیث کے کچھ اصولوں کا تعلق سند سے ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق متن سے۔ اور دوسری بات کیا ہے اس میں اہم کیا ہے کہ ان اصولوں کا تعلق قبول اور رد سے ہے، کہ کون سی حدیث کو ہم نے قبول کرنا ہے اور کون سی کو رد کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں جی، اگلی چیز ہے حدیث۔ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ تو ہے اصول حدیث کی ڈیفینیشن۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی۔ ما اضیفہ جس کی نسبت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حدیث کو اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قول، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اسٹیٹمنٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تقریر۔ تقریر سے کیا مراد ہے؟ تقریر سے مراد یہ ہے وہ تقریر نہیں جو ہمارے یہاں اردو میں بولی جاتی ہے۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ اس پہ خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سائلنٹ، جو ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر وہ تھی کانسنٹ تھی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ الاؤڈ ہے،
لیکن اللہ کے وسلم کے سامنے ایک کام ہو اور وہ شرعاً جائز نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں گے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ گو پیش کی گئی, گو ذب جسے کہتے ہیں. تو ذب کا ترجمہ کچھ لوگوں نے گو کیا, کچھ لوگوں نے اس کا اور بھی ترجمہ کیا. بہرحال ایک ترجمہ جو ہمارے یہاں معروف ہے, چلتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اصرار ہے کہ جی اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا. بہرحال جو بھی ہے, کچھ لوگ اس کا سانڈا ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ عربوں کے ہاں پایا جاتا ہے, صحرا میں, ٹھیک ہے. مطلب جو لوگ دیہاتی ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گو کیسے کہتے ہیں, گو کا بل بہت معروف ہے, یا سانڈا کیسے کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا, تو اللہ کے وسلم نے اس کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے آپ کیا کھانے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا یہ ذب ہے, ٹھیک ہے, گو ہے, یہ سانڈا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ روک لیا. تو حضرت خالد بن ولید نے دوسرا سوال کیا کیا حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں حرام نہیں کہہ رہا. تو پھر آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو کھا لیا. تو ایک کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, کسی وجہ سے نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ اس سے منع بھی نہیں کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر, ٹھیک ہے, سائلنٹ ایزرشن. اللہ کے وسلم کا قول, فعل, تقریر, یہ تین چیزیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ وصف خلقی یا خلقی, ٹھیک ہے. کچھ اوصاف, کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے سچے تھے, وعدے کے پابند تھے, صادق تھے, امین تھے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, ٹھیک ہے. ان سب کا تعلق اخلاق سے ہے, مورل ویلیوز ہیں, ایتھکس ہیں. خلقی, خلقی سے مراد کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی اوصاف تھے, پیدائشی کوالٹیز تھیں, بائی برتھ آپ میں موجود تھیں. مثال کے طور پہ مطلب آپ کا جسم بہت متناسب تھا, ٹھیک ہے نا, مہر نبوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدی پر, اس کے قریب. تو یہ اوصاف خلقی کہلاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ حدیث میں آ جاتی ہیں. تو یہ چار چیزیں ہو گئی, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کی تقریرات, اور پھر آپ کے اوصاف. اوصاف پھر دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو پیدائشی طور پہ آپ میں موجود ہیں, اور ایک وہ جن کا تعلق اخلاق سے. تو اللہ کے رسول حسین تھے, مطلب جسے ہم شمائل کہتے ہیں نا, شمائل ترمذی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جب بیان کیا جاتا ہے تو اب ان کا تعلق کس سے ہے؟ پیدائشی اوصاف سے. وہ سب بھی حدیث کہلاتی ہیں. ایک بات اہم ہے, وہ بات کیا ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے. اس حوالے سے بہت لوگوں نے ہمارے ہاں کنفیوژن پھیلائی ہے. ایک لفظ ہے سنت اور ایک لفظ ہے حدیث, اس میں کیا فرق ہے؟ سنت بیسیکلی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل یا تقریر کو. اگر سنت اس کو کہتے ہیں تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے, باریک فرق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل اور تقریر یہ تو سنت ہے, لیکن جب یہ بیان ہوتی ہے, جب قول, فعل اور تقریر کو کیا کیا جاتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے, تو اس کو حدیث کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ گہرا نقطہ ہے. نہیں, دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول, فعل اور تقریر آپ کو کہاں ملے گی؟ ایک سوال ہے. حدیث میں. تو حدیث پھر کیا ہوا؟ صحابی کا بیان. دیکھیں نا, حدیث جو ہوتی ہے, حدیث تو وہ حدیث جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سند بھی ہے, سند تو اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے, نہ فعل ہے نہ تقریر ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر صحابی کی اپنی باتیں بھی آ جاتی ہیں. اللہ کے رسول کی بات تو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے, لیکن صحابی کی اپنی بات بھی مطلب دیکھیں, صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے نماز پڑھی, یہ بات اب کس کی ہے؟ صحابی کی ہے.
تو جو تعلق ہوتا ہے مکان اور مکین میں، ایک ہے مکان، حدیث کیا ہے؟ مکان ہے، اور یہ مکین ہے۔ مکین کسے کہتے ہیں؟ جو مکان میں رہتا ہو۔ تو سنت ہمیں کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر ملے گی، صحابی کے قول میں۔ صحابی کی قول کوئی حدیث کہتے ہیں نا، قول صحابی ہوتا ہے نا، صحابی کہے گا تو وہ حدیث بنے گی، صحابی کا واسطہ درمیان میں سے نکال دیں گے تو وہ تو حدیث بنے گی نہیں۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ظرف ہے اور سنت اس کا مظروف ہے۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں برتن کے اندر دودھ ہے، دودھ برتن کے بغیر تو نہیں ہوگا نا، وہ بھی تو ایک برتن ظرف بن جائے گا نا، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر تو دودھ نہیں ملے گا آپ کو۔ ایک ظرف ہوگا جس کے اندر دودھ ہوگا، اصل چیز کیا ہے؟ دودھ ہے، برتن اصل نہیں ہے، لیکن وہ دودھ جو ہے چونکہ ہے برتن میں تو اس لیے برتن کی اہمیت بن گئی۔ جو دودھ ہمیں چاہیے وہ جس برتن میں ہے، تو ہمیں اصل میں برتن نہیں چاہیے، ہمیں اصل میں دودھ چاہیے، لیکن برتن کی اہمیت کس وجہ سے بنی؟ دودھ کی وجہ سے، تو ہمارے لیے وہ برتن اس لیے اہم ہو گیا۔ تو یہ اہم چیز ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر یہ اصل میں شریعت ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب ہاں آ سکتی ہے، لیکن وہ ہم اس کو اس لیے نہیں ذکر کر لے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ہم اصول فقہ میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سنت جو ہے نا بیسیکلی اس کا تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ چیزیں جو شریعہ بن سکیں، جو قانون بن سکے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق قانون سے نہیں ہے، مطلب اللہ کے وسلم کا حلیہ مبارک، اس کا تعلق کوئی قانون سے نہیں ہے، یعنی اس سے ہم کوئی شریعہ جو ہے وہ ڈرائیو کرنا چاہیں، کوئی شرعی حکم، تو وہ نہیں نکل سکتا۔ وہ ہمارے لیے ایک مطلب محبت کا ذریعہ تو ہے، اظہار محبت ہے یا ہمارے، لیکن یہ ہے کہ سنت بیسیکلی جب ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو ایک قانونی، ایک لیگل پرسپیکٹو میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ہاں فرق کیا کیا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی سنت جو ہے، یہ بات جو ہے سب سے پہلے ہمارے ہاں ٹھوک بجا کے کہی مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، کیا کہا کہ سنت اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ تو گویا قول سنت میں سے نکل گیا، تقریر بھی نکل گئی۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے پھر جو شاگرد ہیں غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، انہوں نے پھر اس عمل کو مزید نیرو ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے کہا یہ عمل بھی 27 قسم کا، یہ عمل کی 27 قسم کا ہے جس کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں۔ ہر عمل رسول بھی سنت نہیں، تو یہ اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا، اس کو اسپیسیفائی کرنا درست نہیں ہے۔ نہیں، یہ سنت کی ڈیفینیشن جو ہے نا ایک عامی کی ڈیفینیشن ہے، ایک لے مین کی ڈیفینیشن ہے کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہو۔ نہیں بھائی، آپ اصول فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اصول فقہ کی کتاب، اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ سورسز آف شریعہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں آپ دیکھیں گے کہ سنت کی جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے وسلم کا قول، فعل اور تقریر، یہ تینوں چیزیں سنت ہیں، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں وہ ہمارے لیے سورس آف شریعہ بنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ہم مسائل اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے عمل سے بھی ہم مسئلہ اخذ کرتے ہیں، آپ کی تقریر سے بھی ہم مسئلہ حکم اخذ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے سنت اور حدیث میں فرق کرنا یہ درست نہیں، دونوں سنت ہیں، دونوں سنت ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ جو کیا ہے نا وہ کیا ہے مخصوص حالات میں۔ وہ حالات اگر کسی کچھ کام اللہ کے رسول نے کچھ حالات میں کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طلاق بھی دی ہے، اب طلاق دینا سنت ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے حالات اللہ کے وسلم کو پیش آئے ویسے حالات اگر کسی کو پیش آ جائیں وہ طلاق دے سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے خبر۔ پہلی چیز تو حدیث تھی، حدیث سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس قول کی نسبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ نسبت کہاں کی جاتی ہے؟ وہ صحابی کے قول کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے وسلم کی طرف جس فعل کی نسبت ہوئی، جس تقریر کی نسبت ہوئی، جس وصف کی نسبت ہوئی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کی مختلف ڈیفینیشن کی گئی ہیں،
لیکن زیادہ اچھی ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ خبر سے مراد حدیث بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے، اور اس سے مراد عام لوگوں کی خبر بھی ہوتی ہے۔ خبر کا لفظ عام ہے، حدیث سے عام ہے، حدیث سے مراد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات آ رہی ہے نا، تو خبر سے مراد عام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آئے یا کسی اور کی نسبت سے ہمارے پاس آئے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اثر، تو اثر سے مراد صحابہ، تابعین، تابعین تو سمجھتے ہیں نا جو صحابہ کے شاگرد تھے، اور تبع تابعین جو تابعین کے شاگرد تھے، ان سے متعلقہ جو اقوال ہیں، افعال ہیں، صحابہ کا قول، صحابہ کا فعل، تابعین کا قول، تابعین کا فعل، تبع تابعین کا قول، تبع تابعین کا فعل، یہ جو 3 جنریشنز ہیں، ان جنریشن کو کیا کہا گیا؟ خیر القرون، بہترین زمانے، ٹھیک ہے، مطلب گولڈن ایج تھا نا یہ ایک اعتبار سے ہماری جو ہسٹری ہے اس کا۔ جی نہیں، اس کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ خیر القرون تو 3 کو ہی کہا نا، اس کے بعد سے تو پھر عام ہسٹری شروع ہو گئی، عام تاریخ شروع ہو گئی۔ تو اثر، جی ہاں حدیث میں تھا۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہو، اللہ تعالیٰ کی بات، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں نا اللہ کے رسول جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ایسی بات نہیں، وہ بھی وحی ہے، ان اللہ وحی یوحا، اللہ کے رسول جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، کیسے وحی ہوتی ہے، کیسے وحی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کیا پہلے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی ہے یا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے؟ تو پھر بعض اوقات اللہ کی طرف سے تصحیح کیوں ہوتی ہے؟ ایسا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے بعض چیزوں کی تصحیح کی گئی، کریکشن کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وحی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، اسی کو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، حدیث کو وہی نہیں مانتے، وہ اس کے اوپر یہی کوشچن کرتے ہیں۔ تو اس کوشچن کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس اعتراض کو، اس آبجیکشن کو۔ بیسیکلی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حدیث وحی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی بات کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جبرائیل آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کریں یا آپ یہ بات کہیں، یہ امپاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہہ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے اللہ کے رسول کے دل میں کوئی القاء کیا جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، حضرت جبریل قرآن کے علاوہ بھی آتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو بتاتے تھے۔ اسی طرح بہت دفعہ ہوتا تھا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وحی کی صورتیں تھیں، اور حدیث میں یہ دونوں وحی کی صورتیں موجود ہیں، لیکن حدیث میں ایک تیسری صورت بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا نا، تقریر۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور ایک ہے اللہ کی تقریر۔ اللہ کی تقریر کیا ہوگی؟ یا تصویب و تائید۔ اللہ کی تقریر کیا ہوگی؟ کہ اللہ کے رسول کوئی کام کریں اور اللہ تعالیٰ اس پہ کیا رہیں؟ خاموش رہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ وحی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بن گئی۔ اس طرح سے وحی بنتی ہے۔ ہاں جب وہ کام ٹھیک نہ ہو تو اللہ کی طرف سے کیا آ جاتے ہیں؟ جبریل آ جاتے ہیں اور وہ اس کی کریکشن کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو وہ شروع میں وحی بن جاتی ہے یا اپنے انجام کار کے اعتبار سے وحی بن جاتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خاموش رہیں اور وہ وحی نہ کہلائے، ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین پیش کر رہے ہیں نا، آپ کا ہر عمل دین بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے اگر وہ کام غلط ہوگا، تو اس لیے انجام کار کے اعتبار سے وہ وحی ہے۔ تو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حدیث کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ حدیث میں یہ انداز نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو حدیث قدسی عام حدیث کو نہیں کہتے۔ تو حدیث قدسی اور قرآن میں پھر کیا فرق ہوا؟ جی کیسے فرق کریں گے قرآن میں اور حدیث قدسی میں؟
3 اعتبار سے. ایک یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، حدیث قدسی کی تلاوت عبادت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یا بعض اوقات اللہ کی طرف سے بھی ہیں تو وہ معجزہ نہیں ہے، میریکل نہیں ہے. قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ معجزہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہیں حدیث اور حدیث قدسی کے اندر. پھر یہ بھی فرق کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ متواتر ہو، اور حدیث قدسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ متواتر ہو. یہ نقطہ ابھی سمجھ نہیں آئے گا، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اگلی چیز کیا ہے؟ سند. سند تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ سند کسے کہتے ہیں؟ چین آف نریٹرز کو. ٹھیک ہے، وہ جو چین ہے محدث سے لے کے، محدث کون ہے؟ جو حدیث کی کتاب کمپائل کر رہا ہے، اس سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چین ہے پوری راویوں کی، اس کو کہتے ہیں سند. دوسری چیز ہے متن. متن بھی آپ کو معلوم ہو گیا. متن کیسے کہتے ہیں؟ وہ ٹیکسٹ ہے جو سند کے بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک لفظ ہے اسناد. اسناد کا کبھی تو معنی ہوتا ہے سند بیان کرنا، ٹھیک ہے، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے سند. دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہے مسند. مسند سے مراد حدیث کی کتاب، جیسے مسند امام احمد، حدیث کی وہ کتاب جس میں صحابہ کی روایات ان کے ناموں کے اعتبار سے جمع کی گئی ہوں. جیسے ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ، تو ان کی تمام روایات ایک ہی جگہ جمع کر دی. پھر اس کے بعد ایک چیپٹر، دوسرے سیکنڈ چیپٹر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی ساری روایات. اس کے بعد اگلے تھرڈ چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ساری روایات. اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی ساری روایات. اس کو کہتے ہیں مسند. یعنی حدیث کے اندر مسند یہ کتاب لکھنے کا ایک انداز ہے، ایک سٹائل ہے کہ صحابہ کے اعتبار سے آپ حدیثوں کو کیا کریں؟ جمع کر رہے ہیں. ٹھیک، جی جی. ٹوٹل تو نہ کہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس کو جمع کر. دوسرا سند کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو عمل ہوتا ہے نا سند بیان کرنے کا، اس کو اسناد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسند کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حدیث کی ایک خاص قسم کو کہتے ہیں، کیٹیگری ہے حدیث کی کتابوں میں ایک خاص، اس کو مسند کہتے ہیں. اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے حدیث کی، وہ حدیث کہ جس کی سند بیان ہوئی ہو، اس کو بھی مسند کہتے ہیں. وہ حدیث جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان ہوئی ہو، اس کو بھی مسند کہہ دیتے ہیں. ایک لفظ ہے مسند. یہ تو ہے مسند، ٹھیک ہے، اس میں مفعول بن جائے گا نا. ایک ہے مسند باب فعل سے، اسم الفاعل. اس سے مراد محدث ہوتا ہے جو کہ سند بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے محدث. تو محدث تو پتہ ہے نا، جو حدیث بیان کرنے والا ہے، یا حدیث کے اندر اس کا ایک درجہ ہے. جی کیا مطلب؟ تو ظاہری بات ہے محدث تو جو بیان کر رہے ہیں محدث، تو وہ تو اپنے سے شروع کرے گا نا. اپنے، وہ یہی کہتے ہیں نا حدثنا، ہمیں بیان کیا، اخبارنا. تو وہ جو نہ کہہ رہے تو وہ کس کو کہہ رہے؟ اپنے آپ کو. اخبارانی، مجھے خبر دی ہے. تو وہ مجھے کون ہے؟ وہ خود ہی ہے. تو دوسری چیز ہے، یعنی محدث سے مراد جو حدیث کا علم کہا جاتا ہے روایتاً اور درایتاً. ٹھیک ہے، روایتاً و درایتاً، یہ وہی بات آ گئی، روایتاً اور درایتاً. ایک درایت کا کانسیپٹ ہے محدثین کے ہاں، وہ بالکل اور ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ متن کو پرکھنے کے جو اصول محدثین نے دیے ہیں، وہ درایت کا کانسیپٹ محدثین کے ہاں ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے.
لیکن آج کل جو لوگوں نے متن کو پرکھنے کے اصول متعارف کروا دیے، انٹروڈیوس کروا دیے، وہ سارے عقلی اصول ہیں کہ عقلی پیمانوں کے اوپر آپ حدیث کو پرکھیں. یعنی جو حدیث کی بات آپ کے عقل کے مطابق نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ سائنس کے اصول لڑانا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو سائنس کے خلاف جا رہی ہے بات. تو اس طرح کی باتیں تو آپ کو قرآن مجید میں بھی پھر مل جاتی ہیں کہ نہیں مل جاتی. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں نا کہ آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی. اب وہ باتیں اگر حدیث میں صرف آ جاتی تو آپ حدیث کا فوراً انکار کر دیتے، لیکن قرآن میں ہونے کی وجہ سے اب آپ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو کیا ہوا؟ سمندر کا پانی 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ سامنے پہاڑ سے جو ہے وہ اونٹنی، اور وہ بھی گابن اونٹنی برآمد ہو گئی. تو اسی طرح سے قوم لوط کے اوپر کون سا عذاب نازل ہوا؟ پتھروں کی بارش ہوئی. آج کوئی مان سکتا ہے پتھر آسمان سے برسیں؟ بستیاں الٹا دی گئیں. کوئی مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا. اسی طرح سے حضرت خضر اسلام نے کیا کیا؟ بچے کو قتل کر دیا. آپ کی عقل مانتی ہے بچے کو قتل کر دیں آپ؟ کورٹ میں کوئی مقدمہ نہیں چلا، کوئی کورٹ میں پیش نہیں ہوئی. اب یہ باتیں چونکہ قرآن مجید میں آئی ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو ماننے والے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. تو یہی کام تو حدیث والے کرتے ہیں بھائی. انہوں نے اس کو مان لیا ہے تو اب وہ اس کی حدیث میں جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. جو کام آپ قرآن میں کر رہے ہیں وہ حدیث میں وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے بالکل ریشنل ہو جانا ہے، عقلی انداز میں چلنا ہے، لاجک کے مطابق چلنا ہے، تو پھر صرف حدیث نہیں اڑتی، پھر اس کے ساتھ قرآن بھی اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ بلیو کا جو معاملہ ہے نا، آپ کہتے ہیں نا حدیث میں ہمیں بلیو کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح قرآن میں بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ بغیر ایمان لائے ان کو ماننا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محدث کسی کہتے ہیں جو روایت اور درایت دونوں اعتبار سے حدیث کے علم میں ایک درجہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ درایت کا کیا کانسیپٹ ہے محدثین کا، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. آخری چیز ہے اس میں حافظ کی اصطلاح ایک بہت استعمال ہوتی ہے. ایک تو حافظ ہے نا، حافظ قرآن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں بھی ہوتا ہے، حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں. تو حدیث میں حافظ کا درجہ بہت بڑا ہے، بلکہ محدث سے بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو جو محدث بہت بڑا درجہ اختیار کر جاتا ہے نا تو اس کو پھر حافظ کہتے ہیں. یہ واضح ہو گیا جی، اصطلاحات کا تعارف ہو گیا. اگلی جو بحث ہے ہماری وہ ہے خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. یعنی اب ہم نے بنیادی اصطلاحات ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے، بنیادی اصطلاحات کے بعد جو ہے وہ اہم چیز ہے حدیث کی کیٹیگرائزیشن. حدیث بیسیکلی ایک خبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے. اب اس خبر کی کئی قسمیں ہیں، کئی کیٹیگریز ہیں. مختلف اعتبار سے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا، اس کو تقسیم کیا گیا. تو ایک ہے خبر جو ہے اس کا نقل ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم، نقل کے اعتبار سے. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. یعنی ہم تک کیسے خبر پہنچی ہے. بہت عام سوال ہے. اہم سوال یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا، دین اسلام کیا ہے؟ جو رسول اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ دین اسلام ہے نا. ہمارے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کم از کم 1400 سال کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ کو دیا تھا وہی ہم تک پہنچا ہے، درمیان میں کرپٹ نہیں ہوا. کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، کوئی آمیزش نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تحقیق سے پتہ چلے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. یہ اصول حدیث کا علم ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا ویسا ہی تم تک پہنچ گیا، یا درمیان میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی. 14 صدیوں میں ملاوٹ کا امکان تو ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا. یہود النصارہ کے عام دین میں ملاوٹ نہیں ہوئی، انہوں نے تو اللہ کی کتاب میں ملاوٹ کر لی. تو یہ بہت اہم چیز ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے صحابہ کو، ویسا ہی دین ہمیں کہاں ملے گا بغیر ملاوٹ کے ہمیں چاہیے. تو ہم تک دین کیسے پہنچا، ہم تک کیسے پہنچا؟ تو
ایک عام سوال ہے نا، میڈیا والے بھی، میس کمیونیکیشن والے بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں، خبر کیسے منتقل ہوتی ہے، کیسے پہنچتی ہے یہاں سے ہیں. تو دین کی ہم خبر کی بات کر رہے ہیں. ایک عام خبر بھی اسی طرح سے ہی منتقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی، پھر اس سے آگے. تو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو متواتر کہتے ہیں اور دوسرے کو احاد کہتے ہیں. متواتر جو ہے نا کس کو کہتے ہیں، اس کی 4 شرائط بیان ہوئی ہیں کہ جس میں 4 شرائط پائی جائیں نا وہ خبر متواتر ہے. متواتر کا مطلب ہوتا ہے پے در پے، یعنی جس کو پے در پے لوگ کنٹینیوسلی ضرورت سے زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ جی ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کو جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں، نیریٹ کر رہے ہیں، اس کو متواتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ انہوں نے تعریف اس کی کیا کی ہے، ما رواہ عدد کثیر، متواتر اس کو کہتے ہیں جس کو ایک بڑے ہجوم نے اس کو نقل کیا. تحیر العادت تواتؤہم متوافقم الکذب، اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو کہ آپ کہیں کہ جی اتنے لوگوں نے نقل کیا، نہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ بات جھوٹ نہیں، اتنے لوگ بیان، نہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. یعنی اتنے لوگوں کا جھوٹ بیان کرنا ممکن نہ ہو، عقل بھی نہ مانتی ہو. اتنے لوگ اگر کسی خبر کو بیان کرے تو اس خبر کو کیا کہتے ہیں، متواتر. اب انہوں نے اس کی جو ہے وہ 4 شرائط بیان کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ان یرویہ عدد کثیر، ایک بڑی تعداد نے اس کو بیان کیا ہو، کلیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان یوجد ھذا العدد فی جمیع طبقات السند، یعنی یہ جو بڑی تعداد ہے یہ ہر طبقے میں پائی جا رہی ہو. صحابہ بھی بڑی تعداد میں، پھر صحابہ سے تابعین نے بڑی تعداد میں، پھر ان سے تبع تابعین نے بڑی تعداد. یہ نہیں کہ 70 صحابہ نے بیان کیا اور نیچے آ کے 2 تابعین نے سنا، نہیں، تابعین بھی پھر کتنے ہونے چاہیے، 70 ہی ہونی چاہیے. تبع تابعین بھی پھر نیچے کتنے ہونے چاہیے، 70 ہی ہونے چاہیے. اس سے نیچے طبقے میں بھی کتنے لوگ ہونے چاہیے، 70 ہی ہونے چاہیے. یعنی ہر طبقے میں کیا ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ ہر نسل میں جو وہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں وہ کیا ہوں، وہ بڑی تعداد میں ہوں. تیسرا کیا، ان تحیل العادہ تواتؤہم متوافقم علی القذب، یعنی اتنی تعداد میں لوگ ہوں کہ انسانی عقل کہے کہ نہیں اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. چوتھی بات کیا، ان یکون مستند خبرہم الحس، یعنی وہ خبر جو ہے اس کی بنیاد حواس کے اوپر ہو، 5 سینسز کے اوپر، یعنی وہ خبر سنی ہو نا، عقلی خبر نہیں. ایک ہوتا ہے نا عقلی خبر کسے کہتے ہیں، عقلی خبر جو خاص طور پہ ہم منطق کے اصول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں یونیورسلز کہتے ہیں، کلیات کہتے ہیں. وہ ساری چیزیں کیا ہیں، یونیورسلز کیا ہیں، وہ عقل سے ڈرائیو کی ہوئی چیزیں ہیں نا. 2+2 = 4، یہ عقلی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ حواس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حواس سے متعلق ہو، کوئی کام آپ نے دیکھا ہو، کچھ آپ نے سنا ہو، کچھ آپ نے سونگا ہو، اسمیل کیا ہو، وہ آگے نقل ہوا ہو. تو اب بہرحال اس میں ایک اختلاف ہوا جو اہم ہے. اختلاف یہ ہوا کتنے لوگ ہوں تو آپ اس کو متواتر کہیں گے. اچھا یہاں پہ تو یہ بات ہو گئی. احاد میں کیا ہوا کہ 1 سے 3 یہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں احاد، یا خبر واحد بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. واحد کی جمع احاد ہے، کیا کہتے ہیں، خبر واحد. اچھا واحد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بیان کرنے والا ایک ہوگا. اس کی آگے 3 قسمیں کی گئی ہیں، کبھی یہ مشہور ہوتی ہے، کبھی یہ عزیز ہوتی ہے، اور کبھی یہ غریب ہوتی ہے. مشہور کب ہے، جب 3 لوگ بیان کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی خبر کو کتنے لوگ بیان کریں، 3، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مشہور. اگر 2 لوگ بیان کریں تو عزیز، اگر ایک بندہ بیان کرے تو غریب. اجنبی مطلب ایک آدمی بیان کر رہا ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ متواتر جو ہے اس کو کتنے بیان کریں تو متواتر ہوگی. کچھ لوگوں نے کہا 4 اور 4 سے اوپر. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا 4 اور اس سے اوپر چلے جائیں. کچھ لوگوں نے کہا 10.
کچھ لوگوں نے کہا 12، کچھ نے کہا 17، کچھ نے کہا 20، کچھ نے کہا 30، کچھ نے کہا 40، کچھ نے کہا 70، کچھ نے کہا 313۔ اس سے گڑبڑ ہو گئی۔ تو اس لیے متواتر میں 2 کانسیپٹس ہیں، یہ اہم نقطہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک متواتر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ نقل کریں تو وہ متواتر ہوگی، یعنی انہوں نے متواتر کو کس کے ساتھ باؤنڈ کر دیا؟ تعداد کے ساتھ، ایک اسپیسیفک نمبر کے ساتھ۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ متواتر کا تعلق نمبر سے نہیں ہے، اسپیسیفک نمبر سے نہیں ہے، متواتر کا تعلق سرٹینٹی سے ہے۔ جس خبر کے اندر سرٹینٹی ہوگی، یقینیت ہوگی، وہ متواتر ہے، وہ بھلے ایک آدمی کی ہو۔ اچھا، جن لوگوں نے کہا نا کہ 4 سے ہوگی، ان سے پوچھا گیا 4 کی خبر متواتر، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے کہ جی جو آدمی زنا کرے، بدکاری میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4 چاہیے۔ جنہوں نے کہا اچھا 10 ہیں تو 10 کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی 10 کی دلیل یہ ہے کہ تلک عشرۃ کاملہ، قرآن میں ہے نا کہ وہ بندہ 10 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، جس کے پاس قربانی نہ ہو اور وہ حج کے لیے جائے۔ ابھی بتا رہا ہوں، ابھی اور بھی دلیلیں آئیں گی۔ جنہوں نے کہا کہ جی 12 ہوں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا 11 کوکبہ، 11 بلکہ، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے۔ جنہوں نے کہا کہ جی 5 ہیں تو پھر تواتر حاصل ہوگا، انہوں نے کہا جی 5 نمازیں ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ جی 7 ہوں تو تواتر حاصل ہوگا، انہوں نے کہا جی 7 آسمان ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ جی 30 ہوں تو تواتر حاصل ہوگا، انہوں نے کہا رمضان کے روزے 30 ہیں۔ جنہوں نے کہا 70 تو 70 کی بھی بڑی دلیلیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے کہا 313، انہوں نے کہا اصحاب بدر 313 تھے۔ جنہوں نے کہا 1400 تو انہوں نے کہا جو بیت رضوان کرنے والے صحابہ تھے وہ 14۔ مطلب وہ دلیل ایسی دلیل ہے کہ جس کے اوپر انسان ہنستا ہے، لاجیکل دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تواتر کا تعلق اگر تو آپ نمبر کے ساتھ کریں گے تو نمبر پہ تو کبھی اتفاق نہیں ہوا، تو یہ نمبر نہیں، رانگ نمبر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تواتر کا تعلق سرٹینٹی سے ہے، یقینیت سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ امام مالک جو ہیں، ایک نام ہے نا مالک، یہ ایک سند بیان کر رہا ہوں، یہ ایکچول میں سند ہے۔ مالک النافع، نافع جو ہیں یہ بھی امام ہے، نافع بھی کیا ہے؟ یہ بھی امام ہے، امام مالک کے استاد بھی ہیں، ویسے بھی امام ہے۔ ان عبداللہ بن عمر، کتاب ہے موطا امام مالک، امام مالک نے کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک سے اتھینٹک تو کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کس سے سن رہے ہیں؟ نافع سے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے استاد نافع سے سنا، ان سے اتھینٹک بندہ نہیں ہے، امام مالک ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور نافع جو ہے نا، یہ ان کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کیا ہیں؟ صحابی ہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تواتر سے مراد سرٹینٹی ہے، یقینیت۔ ایک سند ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار نہیں، آپ اس سند سے جو چیز آئے آنکھیں بند کر کے لے لو۔ بھائی آپ کے لیے بھی کوئی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین، کچھ بات ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے ایک ہجوم بھی آ جائے نا، ایک خاص طبقے کے 100 لوگ بھی آپ سے بیان کریں، آپ کہیں نہیں یار نہیں سننا اسی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم نے ان کی بات پہ یقین نہیں کرنا، یہ جھوٹے ہیں، یہ ہیں فلاں ڈمکان ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو ایک ایفیلیشن ہے، جس کے ساتھ آپ کو تعلق ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا بھی کوئی بات کرے گا نا، وہ کہے گا ہاں بھائی یہ ہوا ہے۔ میں اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی وہ سامنے روڈ پہ آج یہ ہوا ہے، تو آپ میں سے اکثر کیا کریں گے؟ یقین کر لیں گے کہ آپ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹھیک۔ لیکن ہو سکتا ہے ایک اور بندہ یہاں آ کے کھڑا ہو کے، 4 بندے آ کے کھڑے ہو کے وہ بات کریں، آپ کہیں نہیں یار ہم نہیں مانتے کہ سڑک پہ قتل ہو گیا، 4 بندے بھی کو۔ تو یقینیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پرسنالٹی سے، نمبر سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کو یقین جو ہے وہ ایک آدمی کی بات پہ بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات 100 کی بات پہ بھی یقین نہیں آتا۔ کیا کریں آپ؟ نہیں آ رہا ہوتا۔
وہ 100 آپ کے لیے اہم نہیں ہوتے، غیر اہم ہوتے ہیں. تو تواتر کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ متواتر خبر کیا ہوتی ہے؟ ایک بات تو یہ یقینی ہوتی ہے. متواتر خبر کیا ہوتی ہے؟ یقینی. یہ بات تو ہے، یعنی سرٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہم شک نہیں کر سکتے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. لیکن متواتر کا تعلق نمبر سے نہیں ہے. نمبر کی طرف جائیں گے تو لمبا چوڑا اختلاف ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، عجیب و غریب قسم کے دلائل ہیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ جی متواتر کا تعلق کس سے ہے؟ یقین سے ہے، سرٹینٹی سے ہے. بعض اوقات تواتر 1 سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات 2 سے، بعض اوقات 4 سے، بعض اوقات 70 سے بھی حاصل نہیں ہوتا. جہاں آپ کو یقین حاصل ہو جائے وہ خبر متواتر ہے، جہاں آپ کو یقین حاصل نہ ہو وہ خبر احاد ہے. ٹھیک ہے، تو خبر احاد کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. اب دیکھیں نا صحابہ کے کرام کے زمانے میں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے. ایک صحابی آپ کی مجلس میں قرآن سن رہا ہے، اب وہ قرآن سن کے کیا کر رہا ہے؟ گھر میں جا کے اپنی بیوی کو قرآن پڑھا رہا ہے. تو اس کی بیوی کیا کہتی ہے کہ تم ایک آدمی ہو، یہ خبر واحد ہے، خبر واحد سے تو قرآن ثابت نہیں ہوتا، میں تو پہلے 4 اور سے پوچھوں گی کہ واقعتاً اللہ کے رسول نے یہ صورت پڑھائی ہے تمہیں کہ نہیں پڑھائی، تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. کوئی بھی نہیں کہہ رہا. تو یہ جو تقسیم لوگوں نے کر دیا نا کہ جی خبر واحد جو ہے اگر اس سے کوئی چیز آئے تو وہ اتھینٹک نہیں ہوتی. حالانکہ رسول کتنے تھے؟ اور ایک قوم کی طرف ایک ہی رسول آتا تھا نا، خبر واحد ہی ہوتی تھی. اگر ایک آدمی کی بات حجت نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کی بات بائنڈنگ نہیں ہے، تو آپ کی ساری حدیثیں کیا ہیں؟ ایک بندے نے 2 بندوں نے بات بیان کی ہے، کوئی 70 بندہ بیان کرے پھر تو ہم مانیں. وہ یہ لاجک بیان کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ رسول کتنے؟ 70 آتے تھے، ایک ہی آتا تھا. کتاب ایک ہی آتی تھی، یہ 70 کتابیں آتی تھیں. پھر رسول جن کو پڑھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو بھیجتے تھے. ہر معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج دیا، ایک ہی صحابی گئے نا، کوئی 10 تھوڑے بھیجے. تو یمن والوں نے نہیں کہا کہ معاذ نہیں 10 اور لے کے آؤ پھر بات مانیں گے، ہو سکتا ہے تمہیں غلطی لگ گئی ہو. او بھائی ایک بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، بات فلاسفیکلی لاجیکلی ٹھیک ہے، ایک بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دین اسی طرح سے منتقل ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے خبر احاد کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ متواتر جو ہے نا، متواتر، وہ متواتر سے مراد یہی ہے کہ جو یقینی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں نا قرآن کی خبر کیا ہے؟ متواتر ہے. مراد یہ ہے کہ وہ یقینی ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، اور وہ یقینی ذریعہ ایک آدمی کی خبر بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے کہا صحابی جو ہے وہ ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے، اور اپنے پورے قبیلے کو جا کے وہ قرآن سناتے تھے، اور سب کیا کرتے تھے؟ اس پہ ایمان لے آتے تھے، اس قرآن کو یاد بھی کرتے تھے. کوئی جا کے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں صحیح پڑھایا یا غلط پڑھایا. اس طرح سے نہیں. قرآن بھی اسی طرح سے نقل ہوا، حدیث بھی اسی طرح سے نقل ہوئی ہے. ایک آدمی سے دین پہنچ جائے، 2 سے پہنچ جائے، 4 سے پہنچ جائے، بندہ اتھینٹک ہے، ہمارے لیے وہ دین بائنڈنگ حجت ہے. بس ہمارے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے. ہم یہ کوئی شرط نہیں لگا سکتے 4 سے پہنچے تو پھر ہم مانیں گے، 10 سے پہنچے تو پھر ہم مانیں گے، 70 ہمیں بیان کریں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ اتھینٹک بات ہے، ورنہ نہیں ہے. یہ غلط نقطۂ نظر ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 0592913102741 برانچ کوڈ 0727 اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB